محترم سامعین اور معزز خواتین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ رمضان سے پہلے اب 3 جمعے باقی ہیں، اور طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں کسی بھی اہم کام کے آنے سے پہلے اس کے مسائل کو سیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس لیے انشاءاللہ یہ تینوں جمعے رمضان کے مسائل سے متعلق ہوں گے۔ چونکہ عمومی طور پر ہم اور آپ زکوٰۃ بھی رمضان کے مہینے ہی میں نکالتے ہیں، اس لیے آج کا خطبہ جمعہ زکوٰۃ سے متعلق ہے۔ زکوٰۃ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا پاک صاف ہونا، بڑھنا، ترقی کرنا۔ اسلام کی نظر میں زکوٰۃ اس مال کو کہتے ہیں جو ایک خاص متعین مقدار تک پہنچ جانے کے بعد اس کی شرطوں کے ساتھ اس کے مستحقین کو نکالنا فرض اور واجب ہوتا ہے۔ اکثر علماء کے نزدیک زکوٰۃ کی فرضیت سن 2 ہجری میں ہوئی ہے۔ زکوٰۃ اسلام کا اہم رکن ہے۔ وہ 5 پلرز اور بنیادیں جن پر اسلام کی عمارت کھڑی کی گئی ہے، ان میں سے ایک زکوٰۃ بھی ہے، جیسا کہ مشہور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ فرمایا: بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ صحیح بخاری کی روایت۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے: لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ 5 پلرز ہیں، ان میں سے ایک زکوٰۃ بھی ہے۔ اور اسی لیے زکوٰۃ اسلام کا وہ اہم رکن ہے کہ اگر کوئی آدمی اسے دینے سے منع کر دے تو اسلام نے ایسے شخص سے جنگ اور جہاد کو جائز اور ضروری قرار دیا ہے، بلکہ وہ آدمی دائرے اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ جیسا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے زمانے میں جب بہت سے لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور صدیق اکبر نے ان سے جنگ کرنا چاہا تو عمر فاروق نے یہ سوال کیا کہ آپ ان لوگوں سے کیسے جنگ کریں گے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے قائل ہیں؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے: واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکوٰۃ، اللہ کی قسم میں ایسے تمام لوگوں سے جنگ کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرتے ہیں، اس لیے کہ جس طریقے سے نماز جسم اور بدن کی عبادت ہے، جسمانی اور بدنی عبادت ہے، ایسے زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ اگر کوئی جسمانی عبادت کا تو قائل ہو لیکن مالی عبادت کا، جس کا صراحت کے ساتھ قرآن کے اندر ذکر آیا ہوا ہے، انکار کر بیٹھے تو وہ جنگ اور جہاد کا مستحق ہے۔ چنانچہ ایسے لوگوں سے صحابہ کرام نے جنگ اور جہاد کیا، اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں مشرکین کے حوالے سے فرمایا: فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر یہ شرک سے توبہ کر لیں، کفر سے باز آ جائیں اور نماز کو قائم کرنے لگیں اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے لگیں تو یہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ اگر کوئی صرف کلمہ پڑھ لے، نماز کی پابندی نہ کرے، زکوٰۃ کا قائل نہ ہو، تو ایسا آدمی کلمہ پڑھنے کی وجہ سے مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ زکوٰۃ کے فوائد کیا ہیں؟ میں چونکہ بات لمبی ہے اس لیے بہت مختصر انداز میں بات لے کے چل رہا ہوں۔ زکوٰۃ کے بہت سے فوائد ہیں، ان میں سے ایک فائدہ تو یہ ہے کہ زکوٰۃ ایک آدمی کے مسلم اور مومن ہونے کی دلیل ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا: الصدقۃ برہان، صدقہ یعنی زکوٰۃ ایک آدمی کے مسلمان ہونے کی کھلی ہوئی دلیل ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے اپنی گاڑھی کمائی کو خرچ کر رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اگر اس کے دل میں ایمان نہیں ہے تو اپنی آمدنی کا کچھ حصہ کیوں اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے اللہ رب العالمین صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ حدیث میں آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ، صدقہ یعنی زکوٰۃ یہ خطاؤں کو، صغیرہ گناہوں کو ایسے ہی مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے جیسے کہ پانی آگ کو بجھا دیا کرتی ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کا ایک فائدہ یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے والے آدمی کے مال میں اللہ رب العالمین اضافہ، برکت اور کئی گنا ترقی عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ سورہ روم میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے: وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، اور جو تم سودی کاروبار کرتے ہو اس نیت سے کہ اس میں اضافہ اور ترقی ہوگی، تو یہ بات خوب جان لو کہ سودی کاروبار میں اللہ کے نزدیک ترقی ہے ہی نہیں۔
اس میں ترقی و اضافہ ہے ہی نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام میں فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ رب العالمین ربا کو گھٹائے گا، کم کرے گا، اس میں نقصان ہونا یقینی ہے، آج نہیں تو کل، ویربی الصدقات، لیکن صدقات کے مال کو، زکوٰۃ کے مال کو اللہ رب العالمین بڑھاتا ہے۔ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون، اور جو کچھ تم زکوٰۃ کی رقم اللہ کی رضا اور اخلاص کے ساتھ نکالتے ہو، یہی نکالنے والے لوگ ہیں جو اپنے مال کو کئی گنا بڑھانے والے ہیں۔ یعنی اللہ رب العالمین زکوٰۃ نکالنے کی بنیاد پر ان کے مال میں اضافہ، ترقی اور کئی گنا برکت عنایت فرماتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب، جس آدمی نے حلال آمدنی سے ایک کھجور بھی صدقہ کر دیا، ولا يقبل اللہ الا طیبا، اور یہ بھی جان لو کہ اللہ رب العالمین صرف حلال مال ہی کو قبول فرماتا ہے۔ تو جس نے حلال مال سے ایک کھجور کے برابر بھی صدقہ کیا، فإن اللہ یاخذها بیمینہ، تو اللہ رب العالمین اس کو اپنے داہنے ہاتھ سے لیتا ہے، پکڑتا ہے، ثم یربیھا لصاحبھا، پھر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے شخص کے لیے اس ایک کھجور کو بڑھاتا ہے، اس میں اضافہ کرتا ہے، اس کو ترقی کرتا دیتا ہے۔ کما یربی احدکم فلوہ، جیسا کہ تم میں سے کوئی آدمی اپنے بچھڑے کے بچے کو، اپنے بچھڑے کو، بیل کے بچے کو جس طریقے سے خوب غذا کھلا کر کے اس کو بڑھاتا ہے، اس کو اس کی پرورش کرتا ہے، اس کو بڑا کرنے کی کوشش کرتا ہے، ایسا اللہ رب العالمین اس معمولی سے صدقے کو بڑھاتا رہتا ہے، حتی تکون مثل الجبل، یہاں تک کہ وہ ایک کھجور کا مال جو صدقہ کیا گیا تھا وہ بڑھتے بڑھتے پہاڑ کے برابر پہنچ جاتا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین اس طریقے سے اس میں اضافہ کرتا ہے۔ یہ اضافہ کی دوسری شکل ہے۔ ایک شکل تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین زکوٰۃ کا مال نکالنے کے بعد جو مال حلال طریقے سے بچ گیا ہے، اللہ رب العالمین اس میں اضافہ اور برکت عطا فرمائے گا۔ دوسری شکل یہ ہے کہ جو مال آپ نے صدقے اور زکوٰۃ کے طور پر نکال دیا ہے، اس کے اجر و ثواب کو اللہ رب العالمین بڑھاتا رہتا ہے، یہاں تک کہ چھوٹی سی رقم بھی اللہ رب العالمین کے یہاں بڑھ کر کے پہاڑ کے برابر پہنچ جایا کرتی ہے۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے ایک انسان کا دل اور اس کا اخلاق اور اس کا مزاج جو بخالت کا، جو کنجوسی کا شکار ہوتا ہے، اس سے پاک ہو جاتا ہے۔ انسان کے ذہن و دماغ میں جو مال کی لالچ اور حرص اور بخالت اور کنجوسی ہوتی ہے، زکوٰۃ اور صدقے کے ذریعے اللہ رب العالمین اس کنجوسی کو، اس بخیلی کو نکال دیتا ہے اور دھیرے دھیرے کم کر دیتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا خذ من اموالہم صدقہ، آپ ان کے مال سے صدقہ لیجئے، زکوٰۃ لیجئے، تطہرہم وتزکیہم بہا، فائدہ یہ ہوگا کہ آپ ان کو پاکیزہ کر دیں گے اور ان کے مال کو پاک کر دیں گے، ان کے ذہن و دماغ کو، ان کے دل کو آپ صاف ستھرا کر دیں گے، پاک کر دیں گے، اس کے اندر جو لالچ ہے، مال کی، دنیا کی جو حرص ہے، جو کنجوسی و بخیلی ہے، اس سے آپ پاک کر دیں گے، وَتُزَكِّيهِمْ، اور ان کے مال کو صاف ستھرا کر دیں گے، جو مال بچا ہے اس میں حرام کی آمیزش نہیں رہ جائے گی، اس لیے کہ اللہ کا حق نکال دیا گیا ہے، جو بچا ہے وہ حلال ہے۔ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، اور جب آپ ان سے زکوٰۃ لیجئے تو ان کے حق میں دعائے خیر بھی فرمائیے، اس لیے کہ آپ کا ان کے لیے دعا کرنا ان کے لیے سکون کا، اطمینان کا ذریعہ بنتا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کی نعمتوں کی شکر گزاری کا اظہار بھی ہے۔ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار ہے، اور بندہ اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار بن جائے تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرے نعمتوں کی شکر گزاری کرو گے تو میرا وعدہ ہے کہ یقینی طور پر میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ تو گویا زکوٰۃ کی ادائیگی سے شکر گزاری ہوتی ہے اور شکر گزاری سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اس میں صلہ رحمی بھی ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب آدمی زکوٰۃ نکالتا ہے اور اس کے مستحقین پر غور کرتا ہے تو اسلام کی نظر میں اگر کوئی آدمی اجنبی آدمی کو زکوٰۃ دیتا ہے تو اسے 1 گنا ثواب ملتا ہے، اپنے کسی ضرورت مند حقدار مستحق رشتہ دار کو دے رہا ہوتا ہے تو اسے دوہرا ثواب ملتا ہے، رشتہ داری نبھانے کا بھی اور غریب و مسکین کی مدد کرنے کا بھی۔ اور جو آدمی رشتہ داریوں کو جوڑتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، رشتہ داروں کی مدد کرتا ہے، اس کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقه ویوسع له فی اثره فلیصل رحمه، جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ اللہ رب العالمین اس کی رزق کو پھیلا دے، بڑھا دے اور اس کی موت کو مؤخر کر دے، موت تو اپنے وقت پر آئے گی، موت کو مؤخر کرنے کا معنی یہ ہے کہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کا ذکر خیر جاری رہے، اس کے لیے ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما دے گا کہ مرنے کے بعد بھی صدقے جاریہ جاری رہے۔
تو جو آدمی اس بات کو پسند کرتا ہو کہ اس کے مال میں اضافہ ہو جائے، رزق میں اضافہ ہو جائے، اور مرنے کے بعد میں اس کا تذکرہ، ذکر خیر اور اس کے ثواب کا بھی سلسلہ جاری اور باقی رہے، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ تو زکوٰۃ کے ذریعہ صلہ رحمی ہوتی ہے، یعنی زکوٰۃ کے ذریعہ رزق میں اضافہ بھی ہوتا ہے، کار خیر کی توفیق بھی ملتی ہے، مرنے کے بعد بھی صدقہ جاریہ اور ذکر خیر باقی رہتا ہے۔ یہ زکوٰۃ کے بہت سے فوائد تھے۔ زکوٰۃ نہ دینا کتنا خطرناک عمل ہے، اس حوالے سے آئیے چند آیات دیکھتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 180 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ۔ اللہ رب العالمین نے اپنے فضل سے جو کچھ انسان کو عطا کر رکھا ہے مال و دولت کی شکل میں، جو لوگ اس میں بخیلی کرتے ہیں، وہ اس بخیلی کو، اس کنجوسی کو، مال کے روک لینے کو اپنے حق میں بہتر تصور نہ کریں۔ یہ بخیلی، یہ کنجوسی، یہ مال کا روکنا ان کے حق میں نہایت برا اور خطرناک ہے۔ کیا ہوگا؟ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو مال انہوں نے بچا کے رکھا تھا، جس میں زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کی تھی، وہ سارا کا سارا مال قیامت کے دن ان کے گلے میں طوق بنا کر کے ڈال دیا جائے گا۔ وَلِلَّهِ، کیسے طوق بنایا جائے گا اس کی تشریح آگے آ رہی ہے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، حالانکہ اللہ رب العالمین ہی آسمان و زمین کا مالک ہے، اور اللہ رب العالمین ہمارے آپ کے تمہارے تمام قسم کے اعمال کی خبر رکھنے والا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت میں طوق بنانے کی وضاحت آئی، کیسے طوق بنا کے گلے میں ڈالا جائے گا، کس شکل میں ڈالا جائے گا۔ صحیح بخاری کی روایت دیکھیے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من آتاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاتہ، جس آدمی کو اللہ رب العالمین نے مال عطا فرمایا اور اس نے اپنے مال کی زکوٰۃ عطا نہیں کی، مثل له یوم القیامت شجاعا اقرع له زبیبتان، تو اس کے اس مال کو جس میں اس نے زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کی تھی، قیامت کے دن نہایت زہریلے گنجے سانپ کی شکل میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ نہایت زہریلا خطرناک سانپ، اور اتنا زہریلا کہ اس کے زہر کی وجہ سے اس کے سر کے روئیں اور بال ختم ہو چکے ہوں گے، گنجا ہوگا۔ اقرع لہو زبیبتانی، اس کی دو زبانیں ہوں گی جو وہ دکھا رہا ہوگا، جس کے ذریعے خوفناک منظر پیدا ہوگا، اتنا خطرناک ہوگا، اتنا زہریلا ہوگا کہ اسے گنجا کہا گیا ہے، اور خوفناک اتنا ہوگا کہ لہو زبیبتانی، اس کے دو نقطے، دو زبانیں ہوں گے اس کے۔ یطبقہ یوم القیامہ، اللہ رب العالمین اس نہایت زہریلے، خطرناک اور خوفناک قسم کے سانپ کو قیامت کے دن زکوٰۃ نہ دینے والے شخص کے گردن میں طوق کی طرح لپیٹ دے گا۔ اس سانپ کو گردن میں طوق کی طرح لپیٹ دے گا، اور صرف لپیٹے گا نہیں بلکہ اس سانپ کو اللہ رب العالمین غصہ ہونے کی اور بولنے کی طاقت بھی دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ثم یاخذ بلحزمتیہ، پھر وہ اپنے دونوں جبڑوں کے ذریعے اس آدمی کو پکڑے گا۔ وہ خوفناک قسم کا سانپ اپنا منہ کھول کر کے اپنے جبڑوں سے انسان کو پکڑے گا۔ ثم یقول وانا مالک انا کنزک، پھر وہ بولے گا اور کہے گا میں سانپ نہیں ہوں، میں تو تمہارا مال اور تمہارا خزانہ ہوں جو تم نے بچا کے رکھا تھا، جس میں سے زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کی تھی۔ اس کیفیت میں زکوٰۃ کے نہ دیے گئے مال کی سزا قیامت کے دن انسان کو دی جائے گی۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ میں اس کی وضاحت فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ، جو لوگ سونا اور چاندی اسٹور کر کے رکھتے ہیں، خزانہ بنا کے رکھتے ہیں، اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، اس میں زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتے ہیں، فبشرهم بعذاب علیم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو نہایت تکلیف دہ اور دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ اس مال کے بدلے میں جس میں سے زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کی گئی ہے، قیامت کے دن کو دردناک قسم کا عذاب ہونے والا ہے۔ کیا عذاب ہوگا؟ فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، کہ اس دن جہنم کی آگ پر سونے اور چاندی کو گرم کیا جائے گا، فتقوی بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اور اس جہنم کی آگ پر گرم کیے گئے سونے اور چاندی سے زکوٰۃ نہ دینے والے شخص کی پیشانیوں کو، اس کے پہلوؤں کو اور اس کی پیٹھ کو داغا جائے گا۔ اس کی پیشانی، اس کا پہلو اور اس کے پیٹھ، تینوں کو جہنم کی آگ میں سونے اور چاندی کو خوب گرم کر کے ان تینوں جگہوں کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے وہ تمہارا مال جو تم نے اپنے لیے بچا کر کے، اسٹور کر کے، خزانہ بنا کے رکھا تھا۔ فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو جو کو تم خزانہ بنا کے رکھتے تھے آج اس کا مزہ چکھو۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں اور مزید وضاحت فرمائی، صحیح مسلم کی روایت، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها الا اذا كان يوم القیامہ، کوئی بھی سونے اور چاندی والا آدمی جو اس کا حق ادا نہیں کرتا ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتا ہے، قیامت کے دن وہ آئے گا، صفحت له صفائح من النار، تو اسے سونے اور چاندی کو آگ کی تختیوں میں بدل دیا جائے گا، یعنی آگ پر اتنا گرم کیا جائے گا کہ بالکل آگ کی طرح سے اس سونے اور چاندی کی تختیاں بن جائیں گی۔ فیحمى علیہا فی نار جہنم، اور اسی جہنم کی آگ پر خوب گرم کیا جائے گا، فیقوی بہا جنبہ وجبینہ وظہرہ، اس کے پہلو کو، اس کی پیشانی کو، اس کے پیٹھوں کو داغا جائے گا، کلما بردت، جب داغتے داغتے جہنم کی آگ پر سرخ کیا ہوا پلیٹ ٹھنڈا پڑ جائے گا، کلما بردت، جب یہ ٹھنڈا ہو جائے گا، اعیدت لہ فی یوم، اعیدت لہ، اسے دوبارہ جہنم میں داخل کیا جائے گا، پھر سے جہنم کی آگ کو اس کو گرم کیا جائے گا، اور پھر یہ سلسلہ جاری رکھا جائے گا۔ یہ کتنے دن کے لیے ہوگا؟ ایک دن کے لیے ہوگا، مگر وہ ایک دن کیسا ہوگا؟ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، اس ایک دن میں جس کی مقدار دنیا کے دن کے حساب سے 50,000 سال کے برابر ہوگی۔ یعنی زکوٰۃ نہ دینے والے شخص کے مال کو جہنم کی آگ پر گرم کر کے اسے پلیٹ اور تختی میں بدل کر کے 50,000 سال تک اس کی پیشانی کو، اس کی بغلوں کو، اس کے پیٹھوں کو داغا جاتا رہے گا۔ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ حتی یقضی بین العباد، یہاں تک کہ 50,000 سال ایک دن کا ہوگا۔ ایسے نہ جانے کتنے دنوں کے گزر جانے کے بعد حساب و کتاب جب شروع ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اس کے بعد اس سزا سے وہ نجات پائے گا۔ فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ، پھر اس کو جنت اپنا راستہ دکھایا جائے گا، جنتی ہے تو جنت کی طرف، جہنمی ہے تو جہنم کی طرف، یعنی یہ سزا جنتی کو بھی مل سکتی ہے۔ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے ایک جنتی کو بھی قیامت کے دن اس قسم کی سزا مل سکتی ہے، کتنے لمبے زمانے تک ملے گی معلوم نہیں، لیکن ایک دن کی مقدار دنیا کے حساب سے 50,000 سال کے برابر ہوگی۔ لہذا زکوٰۃ کی اس اہمیت کو سمجھنا اور زکوٰۃ میں سے اللہ کا حق ادا کرنا، مستحقین کو دینا، اس کے مسائل کو جاننا، یہ ہمارے لیے انتہائی ضروری چیز ہے۔ ان تمام باتوں سے یہ بات خوب واضح ہو چکی ہوگی۔ آئیے مسائل کی طرف۔ زکوٰۃ کے مستحقین کون ہیں؟ اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ آیت نمبر 60 میں زکوٰۃ کے مستحقین کا تذکرہ کیا، جن کی کل تعداد 8 ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، انما الصدقات للفقراء والمساکین، بے شک صدقات یعنی زکوٰۃ فقراء کے لیے ہے اور مسکینوں کے لیے ہے، اور زکوٰۃ کے اوپر کام کرنے والے لوگوں کے لیے ہے۔ فقراء کے لیے ہے، فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس زندگی گزارنے کا کوئی سامان نہ ہو، بالکل خالی ہاتھ ہے، وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ مساکین کے لیے ہے، وہ آدمی جو بالکل خالی ہاتھ تو نہیں ہے، زندگی گزارنے کے سامان تو اس کے پاس ہیں، مگر وہ اپنی زندگی صحیح طریقے سے نہیں گزار پا رہا ہے، یا کچھ دنوں کے بعد وہ بھی فقیر کے درجے میں آ جانے والا ہے۔ ذریعے معاش کچھ اس کا نہیں، کچھ رقم تو اس کے پاس ہے، گاڑی ابھی چل رہی ہے، لیکن کچھ دنوں کے بعد وہ بھی فقیر کے درجے میں آ جائے گا، یا صحیح طریقے سے اس کی گاڑی نہیں چل پا رہی، ضروریات پوری نہیں ہو رہی ہیں، وہ مسکین ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ مسکین وہ آدمی ہے کہ جس کا حلیہ، جس کا لباس ایسا ہے کہ اس سے کسی آدمی کو احساس نہیں ہوتا ہے کہ یہ فقیر ہے، اور وہ اپنی عزت نفس کی، اپنے خودداری کی حفاظت کرتے ہوئے کسی کے سامنے ہاتھ بھی نہیں پھیلاتا ہے، لیکن وہ آدمی تنگ دست ہے، تنگ حال ہے، اور بہت ممکن ہے کہ وہ کل فقیر بھی بن جائے۔ وہ مسکین ہے، وہ زیادہ ضرورت مند ہے، اس کے حالات کا جائزہ لینا چاہیے، اس کو زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی چاہیے۔ تو زکوٰۃ کے مستحقین فقراء ہیں، مساکین ہیں، والعاملین علیہا، اور وہ لوگ جو زکوٰۃ کی وصولی پر، زکوٰۃ کے لکھنے پر، زکوٰۃ کو تقسیم کرنے پر اور زکوٰۃ کے دوسرے کاموں پر ملازم کی حیثیت سے رکھے گئے ہیں۔ بیت المال جب قائم ہوتا تھا، اسلامی حکومتیں ہوتی تھیں، تو ایسے ملازمین رکھے جاتے تھے، ان کو بھی زکوٰۃ کے مال سے تنخواہ دی جائے گی۔ والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم، اور چوتھے وہ لوگ ہیں جن کی تالیف قلب، جن کے دل کو جوڑنا مقصد ہے۔ دل کو جوڑنے کا معنی یہ ہے کہ وہ آدمی جو ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوا ہے، لیکن اسلام کی طرف جھکاؤ رکھتا ہے، مالی حالات کا شکار ہے، اور اس بات کی امید ہے کہ اگر مالی مدد کر دی جائے تو اسلام کی طرف یہ آ جائے گا، تو ایسے غیر مسلم شخص کو بھی زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ دوسرا وہ غیر مسلم آدمی جس کے بارے میں اس بات کی امید ہو کہ اگر اس کو زکوٰۃ کی رقم دے دی جائے گی تو ہمیں ظالم لوگوں سے حفاظت فرمائے گا، ظالم لوگوں سے ہماری یہ پناہ ہمیں رکھے گا، ہم کو حفاظت کرے گا، ایسے غیر مسلمین کو بھی زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے، مسلم قوم اور امت کی یا جگہ کی حفاظت کرنے کے لیے۔
تیسرے وہ مسلمان جو اسلام میں داخل تو ہو گیا ہے لیکن وہ ایمانی اور عملی لحاظ سے کمزور ہے اور مالی پریشانیوں کا شکار ہے، اور اس بات کا خطرہ ہے کہ اگر مالی کمزوریاں یوں ہی باقی رہیں تو کل یہ ارتداد کی طرف نہ چل جائے، پیچھے نہ ہٹ جائے، تو ایسے شخص کو زکوٰۃ سے مالی تعاون کیا جا سکتا ہے تاکہ یہ مضبوطی کے ساتھ اسلام پر قائم رہے۔ یہ تمام کے تمام لوگ المؤلفۃ قلوبہم میں داخل ہیں۔ وفی الرقاب وفی الغارمین والغارمین، ایسے ہی قرض داروں کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ وہ آدمی جو اپنے گھر کی ضروریات کے لیے قرض دار ہو گیا، ادائیگی کا کوئی راستہ نہیں ہے، اس کو اس کے قرض کی ادائیگی زکوٰۃ کے مال سے کی جا سکتی ہے۔ وہ آدمی جو کوئی ضرورت اہم پیش آ گئی جس کے لیے اس کو قرض لینا پڑا تو اور ادائیگی کی کوئی صورت نہیں ہے، زکوٰۃ کی رقم سے اس کی ادائیگی کی جا سکتی ہے۔ یا وہ آدمی جس نے کسی کے قرض کی ضمانت لے لی کہ اس بندے کو آپ قرض دے دیجئے، اگر یہ نہ دے سکا تو میں دوں گا، اتفاق سے وہ آدمی نہیں دے سکا، اب اس کے اوپر ذمہ داری آ گئی اور یہ بھی اس قرض کی ادائیگی کی پوزیشن میں نہیں ہے، تو ایسے آدمی کو زکوٰۃ کے مال دی جا سکتی ہے تاکہ وہ اس قرض کی ادائیگی کر سکے۔ والغارمین وفی الرقاب، اور گردنوں کو آزاد کرنے میں، غلامی کا زمانہ تھا تو گردنوں کو آزاد کرنے کی بات کہی گئی تھی۔ آج کے دور میں جو بے قصور افراد جیلوں میں بند ہیں ان کو آزاد کرانے کے لیے زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں یعنی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اگر کہیں اسلامی جنگ ہو رہی ہے، کہیں دعوت و تبلیغ کا کام ہو رہا ہے، یا کوئی ایسا کام جس کے ذریعے اسلام کی تعمیر، ترقی، نشو و نما، دعوت و تبلیغ کا کام چل رہا ہے، وہاں بھی زکوٰۃ کی رقم استعمال کی جا سکتی ہے۔ وابن السبیل، اور مسافرین پر، یعنی ایک آدمی اپنے گھر میں اگرچہ مالدار ہے لیکن وہ سفر میں تھا، دوران سفر اس کا خرچ ختم ہو گیا یا اس کے مال کی چوری ہو گئی ہے، ابھی وہ گھر تک پہنچنے کے لیے مال کا ضرورت مند ہے تو اس کو زکوٰۃ کی رقم دے کر کے اس کو گھر پہنچایا جا سکتا ہے۔ ایسے وہ تمام لوگ جو سفر پہ ہیں، اس ابن السبیل میں وہ تمام لوگ بھی داخل ہیں جو چندہ اور مدرسے اور مسجد کے تعاون کے لیے در در بھٹکتے ہیں، وہ بھی مسافر میں داخل ہیں، ان کی مہمان نوازی کے لیے اور ان کے گھر تک پہنچانے کا انتظام کرنے کے لیے بھی زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے۔ یہ 8 قسم کے لوگ ہیں، میں بہت مختصر میں ساری باتوں کو رکھ رہا ہوں، ہر ایک میں بڑی تفصیلات ہیں لیکن ساری تفصیلات بیان نہیں کی جا سکتی ہیں۔ یہ 8 قسم کے لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ آیت نمبر 60 میں زکوٰۃ کا مستحق قرار دیا ہے، یہ زکوٰۃ کے مستحقین ہیں۔ زکوٰۃ سے متعلق ایک مسئلہ یہ کہ کیا زکوٰۃ کو ان 8 قسم کے لوگوں میں تقسیم کرنا ضروری ہے؟ یعنی 1 لاکھ روپیہ آپ کی زکوٰۃ بن رہی ہے تو کیا 8 لوگوں میں اس کو ڈیوائیڈ کیا جائے گا یا 1 یا 2 یا چند کو دینا جائز ہے؟ امام شافعی کہتے ہیں نہیں، 8 میں تقسیم کرنا ضروری ہے، لیکن باقی ائمہ کہتے ہیں نہیں، حالات اور ضروریات کے لحاظ سے آپ جیسا چاہیں خرچ کریں، کسی ایک کو بھی دے سکتے ہیں، یعنی آپ صرف کسی قرض دار کو بھی دے سکتے ہیں، کسی ایک کو بھی دے سکتے ہیں، اور یہی بات جائز اور درست ہے کیونکہ 8 میں تقسیم کرنے کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، لہذا ضرورت کے لحاظ سے 8 میں سے جس کو آپ چاہیں دے سکتے ہیں۔ زکوٰۃ سے متعلق ایک مسئلہ یہ کہ کیا زکوٰۃ کی ادائیگی خود سے کرنی چاہیے یا بیت المال قائم ہونا چاہیے؟ زکوٰۃ جس مقصد کے لیے اسلام نے فرض کیا ہے اس مقصد کی تکمیل کے لیے اسلام نے ایک نظام بھی دیا ہے۔ جیسے اسلام نے نماز کو فرض کیا تو اس کے ادا کرنے کا ایک طریقہ بتایا، نماز کو فرض کیا تو اس کی ادائیگی کے لیے ایک مسجد کا پورا سسٹم قائم کیا ہے، ایسے اسلام نے زکوٰۃ کو فرض کیا تو زکوٰۃ کے مکمل طور سے سماج کے لیے فائدہ مند ہونے کے لیے، سماج کے لیے مکمل طور سے مفید ہونے کے لیے اس کا ایک سسٹم قرار دیا ہے جس کو بیت المال کا سسٹم کہا جاتا ہے۔ اس کے باقاعدہ ورکر اور ملازمین ہوتے ہیں جو مسلمانوں سے زکوٰۃ کی وصولی کر کے لا کر کے بیت المال میں جمع کرتے ہیں، اور اس کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، جس جگہ کے مالداروں سے لیا جائے گا وہاں کے بیت المال میں جمع کیا جائے گا یا سینٹر میں جمع ہوگا، پھر اس مال کو وہی کے ضرورت مندوں پر واپس کر دیا جائے گا۔ اب وہاں کے ضرورت مندوں کو ادا کرنے کے بعد میں اگر بچ جائے تب وہ سینٹر میں جا کر کے باقی ضروریات کے لیے جمع ہوگا۔ تو اسلام نے اس کا باقاعدہ ایک نظام اور سسٹم بنایا ہے، لہذا اصل تو یہی ہے کہ جس طرح سے تمام قسم کے خطرات اور تمام قسم کے فراڈ اور تمام قسم کے خرافات کے باوجود ہم مسجد بھی چلاتے ہیں، مدرسے بھی چلاتے ہیں، دعوتی سینٹر بھی چلاتے ہیں، دوسری تنظیمیں بھی چلاتے ہیں، جبکہ ان سب میں بہت سی خرافات اور بہت سی اختلافات موجود ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں الحمدللہ چل رہی ہیں۔ ایسے بیت المال میں بھی بہت سے خطرات ہیں اور ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بیت المال قائم کرنا ہماری اور آپ کی ذمہ داری تھی تاکہ وہ سسٹم واپس لایا جا سکے جو سسٹم اسلام نے زکوٰۃ کے لیے ضروری قرار دیا تھا۔
اگر ایسا نہیں ہے تو ہم اور آپ اپنی حد تک اپنے قصبے میں، اپنی مسجد میں، اپنی جماعت کا بھی ایک بیت المال قائم کرنے کی کوشش کریں۔ میں بارہا اس کی طرف آپ کو توجہ دلاتا ہوں، کاش کہ اللہ رب العالمین ہم اور آپ کو اس کی توفیق دے۔ تو اصل یہ ہے کہ بیت المال قائم کیا جائے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے کسی آدمی پر انکم ٹیکس لاگو ہو اور وہ ٹیکس حکومت کے خزانے میں جمع کرنے کے بجائے خود سے لوگوں پر خرچ کر دے، اس کے ٹیکس کی ادائیگی نہیں مانی جائے گی۔ ایسے بیت المال کا معاملہ ہے، اگر بیت المال قائم ہو جائے اور کوئی آدمی خود سے چاہے کہ غربا مساکین میں تقسیم کر دے، اس کے زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ اب چونکہ بیت المال قائم نہیں ہے تو جب تک قائم نہیں ہو رہا ہے تب تک تو مستحقین کو اپنے ہاتھوں سے بدرجہ مجبوری آپ دے دیجیے، لیکن اس بات کی کوشش میں لگے رہنا چاہیے کہ بیت المال قائم کیا جا سکے۔ یہی اسلام کا نظام ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کی رقم مدارس میں اور دعوت سینٹر میں ایک مسئلہ ہے۔ مساجد میں اور مدارس، مسجدوں میں زکوٰۃ کی رقم استعمال نہیں کی جا سکتی ہے، مسجدوں میں زکوٰۃ کی رقم استعمال نہیں کی جا سکتی ہے، لیکن مدرسوں میں یا دعوت سینٹر میں یا تمام ایسی جگہوں پر جہاں اسلام کی تعمیر اور ترقی اور اسلام کی نشو و نما، اس کی دعوت و تبلیغ کا مشن چلایا جا رہا ہو، ایسی تمام جگہوں پر بھی زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے۔ اس مسئلے میں اگرچہ اختلاف ہے، لیکن سعودی عرب کی فتویٰ کمیٹی نے باقاعدہ دلائل کی روشنی میں، وقت نہیں کہ ان دلائل کو میں ذکر کروں، باقاعدہ دلائل کی روشنی میں اس بات کو ثابت کیا ہے کہ آج کے موجودہ دور میں وہی کام جو جہاد کا تھا، جو اسلام کی نشو و نما، اس کی ترقی کا تھا، وہی سارا کام مدارس میں اور وہی کام دعوت سینٹر میں اور تمام تبلیغی دوروں میں کیے جاتے ہیں۔ اس لیے دعوت و تبلیغ کے موقع پر یا مساجد یا مدارس میں یا ایسی تمام جگہوں پر زکوٰۃ کی رقم استعمال کی جا سکتی ہے جس سے اسلام کی نشو و نما، اس کی ترقی، اس کی دعوت و تبلیغ ہو رہی ہو۔ اسی طرح زکوٰۃ کن چیزوں میں فرض ہے؟ زکوٰۃ کن چیزوں میں فرض ہے؟ تھوڑا سا وقت اور لوں گا۔ زکوٰۃ 6 قسم کی چیزوں میں فرض ہے۔ 6 قسم کی چیزوں میں، یہ مسائل ہیں جن کو گہرائی سے جاننا ضروری ہے۔ 6 قسم کی چیزوں میں: سونا، چاندی، تجارتی سامان، جانور، پیداوار یعنی غلہ، اور دفینہ یعنی خزانہ کسی کے ہاتھ لگ جائے۔ سونا، اس کی مقدار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دینار بتائی ہے، اور 20 دینار آج کے حساب سے 85 گرام بنتا ہے۔ 85 گرام سونا یہ زکوٰۃ کا نصاب ہے۔ چاندی، اس کی مقدار 995 گرام بنتی ہے، 595 موجودہ حساب سے 595 گرام۔ تجارتی سامان کی قیمت نکال کر چاندی کے نصاب پر اس کو فٹ کیا جائے گا۔ میں تفصیل بھی بتاتا ہوں آپ کو انشاءاللہ۔ حیوانات، جانوروں کی تفصیلات حدیث کے اندر آئی ہوئی ہے، چونکہ ہمارے یہاں اس کا کاروبار ہوتا نہیں ہے، اس لیے میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ پیداوار اور غلے کا بھی معاملہ یہ ہے کہ اس کے لیے سال کا پورا ہونا ضروری نہیں ہے۔ جب بھی پیداوار ہو، 2 قسم کی پیداوار ہوتی ہے، اگر وہ بارش کے ذریعہ پیداوار ہو رہی ہے، نہروں کے ذریعہ پیداوار ہو رہی ہے، یا خود سے زمین کی نمی کے ذریعہ پیداوار ہو گئی ہے، تو اس میں 10واں حصہ جب کھیتی کاٹی جائے، جب فصل کاٹی جائے، آتو حقہ یوم حصاد، ہی اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا، جب کھیتی کاٹی جائے، جتنی بھی فصلیں آپ کے کھیت میں ہو رہی ہیں، ہر فصل کاٹنے کے موقع پر آپ اس میں سے 10واں حصہ دیں گے، اگر خود سے بغیر پانی کا انتظام کیے ہوئے وہ پیداوار ہو رہی ہے۔ اگر اس کے لیے ٹیوب ویل کا یا اور دوسری چیزوں کا انتظام کر کے آپ کو پانی کا انتظام کرنا پڑ رہا ہے، تو 20واں حصہ، ہر پیداوار پر 20واں حصہ، تو پیداوار پہ 10واں یا 20واں حصہ۔ دفینہ، خزانہ کسی کے ہاتھ لگ جائے۔ اس سلسلے میں پہلی بات تو یہ کہ اگر غیر کی زمین میں کوئی خزانہ مل جائے تو وہ اس کا ہے جس کی زمین میں آپ کو ملا ہے۔ سرکاری زمین ملے، سرکار کی چیز ہے وہ، آج کے قانون سے ہٹ کر کے، آج کے قانون میں تو کہیں بھی مل جائے وہ سرکار کی چیز ہے، لیکن شرعی قانون کے لحاظ سے اگر سرکاری زمین مل جائے تو سرکار کا دفینہ خزانہ ہے، غیر کی کسی زمین میں مل جائے تو وہ غیر کی چیز ہے۔ اگر آپ کی زمین میں کوئی خزانہ مل رہا ہے تو جب وہ خزانہ ملے تب اس میں سے 5واں حصہ اللہ کے راستے میں نکالنا پڑے گا۔ وہ پھر رکاز یا الخمس، صحیح بخاری کی روایت ہے، رکاز یعنی دفینے میں 5واں حصہ ہے۔ تو کہیں بھی اگر کوئی خزانہ مل رہا ہے، دفینہ مل رہا ہے، تو اس میں سال کی نصاب کی کوئی مقدار نہیں، جو کچھ بھی مل رہا ہے جب ملے اسی میں سے 5واں حصہ اللہ کے راستے میں آپ خرچ کر دیجیے۔ یہ 6 جگہیں ہیں۔ زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ دیکھیں، ایک بات اس میں سے، سونے اور چاندی یہ تو عام طور سے ہوتے ہیں، 3 بلکہ 4 چیزیں ہمارے یہاں ہوتی ہیں، اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ 4 چیزیں عام طور سے ہمارے پاس ہوتی ہیں: سونا، چاندی اور تجارت کے سامان اور نقد روپیے کی شکل میں، عام طور سے 4 چیزیں ہوتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ سمجھنا چاہیے، اصل نصاب سونا اور چاندی ہے، اصل نصاب سونا اور چاندی ہے، تجارتی مال یا روپیہ اصل نصاب نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات،
سونے اور چاندی کی مقدار الگ الگ ہے، دونوں کو ملایا نہیں جائے گا، یعنی دونوں کو ملا کر کے 52.5 تولہ یا 7.5 تولہ نہیں بنایا جائے گا۔ سونے کا نصاب الگ ہے 7.5 تولہ 85 گرام، اگر 85 گرام سونا کسی کے پاس ہے تو وہ نصاب کے برابر پہنچ چکا ہے۔ چاندی کا نصاب الگ ہے 595 گرام، اگر اتنا کسی کے پاس ہے تو وہ نصاب تک پہنچ چکا ہے۔ اس حوالے سے ایک بات اور، یہ بڑی اہم بات ہے، سونے اور چاندی کے نصاب کا معنی ہے خالص سونا اور چاندی، خالص سونا، 100% سونا اور چاندی کا نصاب ہے۔ ہمارے یہاں عام طور سے جو سونا یا چاندی کسی کے پاس ہوتا ہے وہ یا تو زیور کی شکل میں ہوتا ہے یا سکے اور روپے کی شکل میں ہوتا ہے، کوائن کی شکل میں ہوتا ہے، دو ہی شکلیں عام طور سے ہوتی ہیں، اور دونوں میں عموماً 100% نہیں ہوتا ہے۔ سونے کی مثال آپ لیں تو سونا عام طور سے 3 قسم کا ہوتا ہے، 18 کیرٹ کا، 22 کیرٹ کا اور 24 کیرٹ کا۔ 24 کیرٹ کا مطلب ہوتا ہے 100% سونا، لیکن 22 کیرٹ کا مطلب یہ ہے 91.6%، اس میں سونا صرف 91.6% ہے، باقی سونا نہیں ہے۔ اور 18 کیرٹ کا مطلب یہ ہے 75% صرف ہے۔ 75 کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کے پاس 100 گرام سونا ہے تو حقیقت میں وہ 750 گرام ہے، ایک بات۔ دوسری بات، اگر زیور کی شکل میں ہے تو ظاہر سی بات ہے جتنا وزن بن رہا ہے وہ سب چاندی یا سونے ہی کا نہیں ہے، اس میں بہت سی چیزیں جوائنٹ کرنے کے لیے یا اور دوسری شکلوں میں ملا دی گئی ہیں جو حقیقت میں چاندی ہے ہی نہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے اس زیور کو یا اپنے بسکٹ کو یا کوائن کو آپ سونار کے ہاں لے کر کے جائیے اور اس سے پوچھئے اس میں پیور کتنا نکلے گا، پیور چاندی کتنی ہے، پیور سونا اس کے اندر کتنا ہے، جتنا بن رہا ہے اس میں آپ دیکھیے نصاب کے برابر پہنچ رہا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نصاب کے برابر پہنچ نہیں رہا ہے تو آپ کا زیور کتنا ہی وزنی کیوں نہ ہو، اصلی سونا اور چاندی اگر نصاب کے برابر نہیں پہنچ رہا ہے تو اس زیور پر یا اس کوائن پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کے پاس چاندی ہے اور آپ سونار کے پاس گئے، اس نے بتایا کہ اس میں صرف 60% چاندی ہے، 60% چاندی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے پاس جو پورا وزن ہے اس کا صرف 60% وزن کر کے دیکھیں گے، وزن کا 60% نکالیں گے، 1 کلو ہے تو 600 گرام۔ اب اگر وہ اس طریقے سے نصاب کے برابر پہنچ رہا ہے تو اس پر زکوٰۃ کی ادائیگی ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ دوسری بات، حولان حول، یہ بنیادی شرط۔ حولان حول کا مطلب کیا ہے؟ آپ کے پاس سونا ہے، چاندی ہے، تجارتی مال ہے یا روپیہ ہے، نصاب کے برابر پہنچ جانے کے بعد سال بھر اگر آپ کے پاس محفوظ رہتا ہے تمام ضروریات پر خرچ کر دینے کے بعد، اور سال بھر خرچ کرنے کے بعد بھی آپ کے پاس نصاب کے برابر ہی رہتا ہے، کبھی بھی کم نہیں ہو رہا ہے، تب اس پر زکوٰۃ ہے۔ یعنی اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ زکوٰۃ انکم ٹیکس نہیں ہے، سیونگ ٹیکس ہے۔ آپ کی انکم کتنی ہے، آپ کے پاس کتنا ہے، رننگ میں اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ سال پورا ہو جانے کے بعد میں آپ یہ دیکھیے کہ پورے سال آپ کے پاس نصاب کے برابر سونا یا چاندی یا تجارتی مال یا روپیہ تھا یا نہیں۔ اگر تھا تب تو اس پر زکوٰۃ ہے، اور اگر درمیان میں 11ویں مہینے میں بھی آ کر کے اگر نصاب سے کم ہو جائے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ جان بوجھ کر کم کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، گناہ کا کام ہے، لیکن اپنی تمام قسم کی ضروریات میں خوب خرچ کر دینے کے بعد جب سیونگ میں آپ کے پاس نصاب کے برابر ہوگا تب اس پر زکوٰۃ ہے، ورنہ اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ سیونگ ٹیکس ہے، انکم ٹیکس نہیں ہے۔ اسی طرح زیورات میں بھی زکوٰۃ ہے۔ خواتین اس بات کو خوب سمجھ لیں، زیورات چاہے آپ پہن رہی ہوں استعمال میں لائیں یا پہن نہیں رہی ہیں استعمال میں نہیں لا رہی، اس میں بھی زکوٰۃ ہے۔ اور زکوٰۃ کا طریقہ یہ ہے، سفیان ثوری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس کو دوسرے اور زیورات کے ساتھ ملایا جائے گا۔ یعنی آپ کے پاس تھوڑا سونا پہننے کا ہے زیورات کی شکل میں، کچھ بسکٹ کی شکل میں، آپ دونوں کو ملائیں گے۔ چاندی آپ کے پاس زیور کی شکل میں ہے، کچھ دوسری شکل میں ہے، تو دونوں کو ملایا جائے گا۔ اسی طرح زیورات میں عام طور سے زیورات استعمال عورتیں کرتی ہیں لیکن ملکیت شوہر کی ہوتی ہے، یا بعض دفعہ مہر وغیرہ میں اگر حاصل ہو جائے تو عورت کی ہوتی ہے، یہ گفٹ میں حاصل ہو جائے تو عورت کی ہوتی ہے۔ تو زکوٰۃ اسے نکالنا ہے جس کی ملکیت ہے، زکوٰۃ اسے نکالنا ہے جس کی ملکیت ہے۔ اگر زیور عورت کی ملکیت ہے تو عورت نکالے گی، عورت ذمہ دار ہے، چاہے شوہر نکال دے اس کی طرف سے گنجائش ہے، لیکن ذمہ دار عورت ہے، بیوی ذمہ دار ہے۔ لیکن اگر بیوی پہن رہی ہے
اور ملکیت شوہر کی ہے تو بیوی کے اوپر زکات کی ادائیگی نہیں ہے، اب شوہر نکالے گا، تو جس کی ملکیت ہوگی وہ نکالے گا۔ زکات کے نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلا کام یہ دیکھیں آپ کہ سونا اور چاندی نصاب کے برابر ہے کہ نہیں ہے، سال بھر آپ کے پاس نصاب کے برابر تھا یا نہیں۔ اگر سال میں کبھی جا کر کے نصاب کے برابر نہیں رہا، کم ہو گیا ہے، تو زکات دینے کی ضرورت نہیں، کسی کیلکولیشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری بات، سونے کو سب سے پہلے الگ کر دیجیے۔ اگر سونا 7.5 تولے سے کم ہے تو اس میں زکات نہیں ہے، اس کو بالکل الگ کر دیجیے۔ 7.5 تولہ تک پہنچ گیا ہے تو اس کو آپ شامل کیجئے زکات والی رقم میں، ایک کام۔ دوسرا کام، اب چاندی کی طرف آپ آئیے۔ چاندی کا معاملہ زیادہ اہم ہے۔ چاندی سب سے پہلے اس میں یہ دیکھنا سال پورا ہوا کہ نہیں ہوا، دوسرے نمبر پہ یہ دیکھنا ہے کہ اس کا نصاب مکمل ہے کہ نہیں ہے۔ اگر 52.5 تولہ چاندی ہے تو اس کو اب اس میں سے زکات آپ کو دینی ہے۔ طریقہ اس کا یہ ہے کہ چاندی کو، تجارت کے سامان کو اور روپیے کو، تینوں کو ملائیے۔ تجارت کے سامان کا مطلب ہے آپ اگر کسی چیز کی خریداری یا کسی چیز کا بزنس کر رہے ہیں تو مارکیٹ ویلو کے لحاظ سے جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے، بزنس کا سامان، نہ کہ بزنس کے آلات، یعنی بزنس کو چلانے کے لیے آپ کے پاس دکان ہے، اس میں اے سی ہے، اس میں کاؤنٹر ہے، اس میں مشینیں ہیں، یا اور فیکٹری کوئی لگا رکھی ہے آپ نے، یا آپ کے پاس ٹریکٹر ہے، یہ گاڑی ہے، یا کوئی مکان آپ نے کرائے پہ دے رکھا ہے، تو چونکہ اسے بیچ نہیں رہے ہیں اس لیے اس پر زکات نہیں، اس کو کاؤنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس کی آپ خرید و فروخت کر رہے ہیں، جو سامان آپ بیچ رہے ہیں، وہ سامان تجارت ہے، اور اس سامان تجارت کی اس وقت جو مارکیٹ ویلو ہے، جس ریٹ میں آپ نے خریدا ہے وہ نہیں، اس وقت جو مارکیٹ ویلو ہے اس کے حساب سے آپ یہ دیکھیے کہ آپ کے پاس، آپ کی دکان میں کتنے پیسوں کی چیز رکھی ہوئی ہے، اس کو آپ ایک طرف نوٹ کر لیجئے۔ چاندی کو نوٹ کیجئے، سامان تجارت کو نوٹ کر لیجئے، اور جو کیش آپ کے پاس ہے اس کو نوٹ کر لیجئے۔ تینوں کو نوٹ کرنے کے بعد میں آپ یہ دیکھیے کہ تینوں کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو رہی ہے یا نہیں۔ اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر نہیں ہو رہی ہے، زکات دینے کی ضرورت نہیں، زکات آپ کو فرض نہیں ہے۔ اگر 52.5، اس میں ایک چیز اور ایڈ کرنی ہے، اگر آپ نے کسی کو قرض دے رکھا ہے تو وہ قرض والی رقم بھی اگر ملنے کی امید ہے تو وہ بھی کاؤنٹ کی جائے گی، یعنی چاندی، تجارت کا سامان، کیش اور وہ قرض جس کے ملنے کی امید ہے، ان چاروں چیزوں کو ایک ساتھ جوڑا جائے گا۔ اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر پہنچ جائے تو اس میں زکات ہے، اگر نہیں پہنچے تو زکات نہیں۔ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر پہنچ جانے کے بعد چوتھے نمبر پہ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کہیں آپ قرض دار تو نہیں ہیں۔ اگر آپ قرض دار ہیں تو اپنے قرض کی رقم کو اس میں سے منہا کر دیجئے، کم کر دیجئے، مائنس کر دیجئے۔ مائنس کرنے کے بعد اب دیکھیے وہ ساری چاروں چیزوں کی قیمت 52.5 تولہ کے برابر پہنچ رہی ہے تو زکات ہے، اگر 52.5 تولہ کے برابر نہیں پہنچ رہی ہے تو اس میں زکات نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں، میں کوشش کر رہا ہوں آپ کو سمجھانے کی، اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ بعد میں بھی اس سلسلے میں معلومات کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی کہ کیا رمضان ہی میں زکات کی ادائیگی ضروری ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ زکات ایک سال پر فرض ہوتا ہے، ایک سال مکمل ہونے میں فرض ہوتا ہے۔ نصاب کے برابر سونا یا چاندی یا تجارتی سامان، جو چیزیں ہم نے بتائیں، اگر نصاب کے برابر ہے اور اس پر سال گزر جائے تو جس دن سال پورا ہو اسی دن ہم پر زکات فرض ہے، جس دن سال پورا ہو جائے اسی دن زکات فرض ہے۔ اب جلد سے جلد اس زکات کی ادائیگی کر دینی چاہیے، اس کو اپنے پاس روک کر کے رکھنا کہ ہم سال بھر ضرورت مندوں میں تقسیم کرتے رہیں گے، یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ اسی طرح اس رقم کی کٹ بنا لینا، غلہ خرید لینا، یا اور ضرورت کے سامان خرید کر کے غربا مساکین میں تقسیم کر دینا، یہ بھی جائز اور درست نہیں ہے۔ جس شکل میں آپ کی زکات نکل رہی ہے اسی شکل میں غربا مساکین اور ضرورت مندوں تک پہنچانا ضروری ہے، اس میں اپنے لحاظ سے کوئی تصرف اور تبدیلی، کوئی خرید و فروخت نہیں کر سکتے ہیں۔
البتہ اس بات کی گنجائش ہے کہ آپ کے پاس سونا ہے، آپ سونے کے طور پر نہیں نکالنا چاہتے ہیں، چاندی کی شکل میں نہیں نکالنا چاہتے ہیں، سامان تجارت کی شکل میں نہیں نکالنا چاہتے ہیں، ان سب چیزوں کو آپ روپے کی شکل میں نکالنا چاہتے ہیں، تو علامہ ابن باز رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ زیادہ بہتر اور مفید ہے، ایسا بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ جائز نہیں ہے کہ اس کو روک کر کے اپنے پاس رکھا جائے۔ تو اصل یہ ہے کہ سال پورا ہوتے ہی زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، اور اسی وقت زکوٰۃ کی ادائیگی جتنی جلدی ممکن ہو مستحقین کو کر دینی چاہیے۔ البتہ اس بات کی گنجائش ہے کہ زکوٰۃ کی پیشگی ادائیگی کر دی جائے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں آتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا کہ کیا میں ایڈوانس میں پیشگی زکوٰۃ کی ادائیگی کر سکتا ہوں؟ آپ نے اجازت دی اور انہوں نے 2 سال کی زکوٰۃ پہلے ہی ایڈوانس میں ادا کر دی۔ تو ایسا کیا جا سکتا ہے، چونکہ رمضان میں مال خرچ کرنے کا ثواب زیادہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اور دنوں کے مقابلے میں زیادہ سخی اور فیاض ہو جایا کرتے تھے، اس لیے ہمارے یہاں رمضان میں زکوٰۃ کی ادائیگی کا سسٹم ہے، لیکن مؤخر کر کے تاخیر کے ساتھ رمضان میں نکالنا گناہ کا کام ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی آدمی پر شعبان ہی میں زکوٰۃ فرض ہو جائے، 1 مہینہ روک لے کہ رمضان میں نکالیں گے، تو اسے زکوٰۃ کی ادائیگی میں تاخیر کی گنہگار ہو سکتا ہے۔ ہاں ایڈوانس میں وہ نکال دے، 1 سال پہلے نکال دے، گنجائش ہے اس کی۔ تیسری شکل یہ ہے کہ زکوٰۃ تو فرض پہلے ہو جائے، لیکن وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ فلاں مہینے میں ضرورتیں لوگوں کی زیادہ بڑھ جاتی ہیں، اس لیے وہ زکوٰۃ روک کے رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر رمضان میں عام طور سے لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں، اور رمضان میں عام طور سے غربا مساکین کا تعاون بھی ہو جاتا ہے، اس لیے کوئی آدمی یہ سوچتا ہے کہ سردیوں کے موسم میں مثال کے طور پر یا برسات کے موسم میں بہت سی جگہوں پر سیلاب آ جاتا ہے، ضرورت مند ہوتے ہیں، اس وقت زکوٰۃ نکالنے والے بھی کم ہوتے ہیں اور ضرورت مند بھی بہت کم پہنچ پاتے ہیں، اس لیے اپنی زکوٰۃ کی رقم کو ایسے موقع کے لیے اگر کوئی روک کے رکھتا ہے غربا مساکین کو فائدہ پہنچانے کے لیے، نہ کہ خود کو یا غربا کو نقصان پہنچانے کے لیے، غربا مساکین کو فائدہ پہنچانے کی غرض سے اگر ایسے موقع کے لیے کوئی آدمی روک کے رکھتا ہے تو اس کی اجازت ہے، ایسا کیا جا سکتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ بہت سے مسائل آپ کے سامنے آ گئے، لیکن سارے مسائل کا دعویٰ نہیں کیا جا سکتا ہے، اور بھی بہت سے مسائل ہو سکتے ہیں جو اپنی اپنی حالات کے حساب سے ہو سکتے ہیں۔ آپ سبھی لوگوں سے گزارش ہے کہ وقت کے آنے سے پہلے زکوٰۃ کے اہم مسئلے کو تفصیل کے ساتھ جاننا اور سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں کتاب و سنت کو صحیح معنوں میں سننے سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔